بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبروا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين صدق الله العظيم. ترجمہ: اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا، دوستی کرے گا تم میں سے ان کے ساتھ، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ تیزی کے ساتھ انہی لوگوں میں گھسے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں سے ہم پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ بس اللہ تعالیٰ کہ تو فتح لے کر آ جائے یا ان کے پاس کوئی خبر آ جائے، پھر وہ نادم ہو جائے اس بات پر جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو موٹی موٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ان کے اعمال عقارت ہو گئے اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ محترم سامعین اکرام اور محترم ناظرین، یہ سورۃ المائدہ ہے جس کی 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 6۔ اس میں 16 رکوع ہیں اور 120 آیتیں تقریباً۔ یہ جو آیتیں انتہائی اہم ہیں اور ایسا نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ آیتیں جو ہے 1400 سال پہلے نازل ہوئی، بلکہ جیسے لگ رہا ہے کہ آج ہی نازل ہوئی اور گویا حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا۔ دور رسول میں یہود اور نصارہ کے درمیان انتہائی دشمنی تھی۔ قرآن میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ آپ دیکھیں گے، چاہے اصحاب الکہف کا معاملہ ہو، جب اصحاب کہف عیسائی تھے، انہوں نے جب اپنے دین میں پختگی ظاہر کی تو جس علاقے میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا وہاں پہ یہود حکمران تھا، پھر انہوں نے کیسے ان لوگوں کو جو ہے چنوا دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اصحاب الاخدود کا معاملہ، تو اس وقت انتہائی شدید دشمنی تھی، اور دشمنی ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ دونوں کے عقائد میں انتہائی اختلاف ہے۔ ایک جو ہے پیغمبر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں، عقیدت میں اللہ کا بیٹا تک قرار دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہود کا کہنا بھی یہی ہے، عیسائی کا عقیدہ ہے کہ وہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ لیکن نصارہ کا، عیسائیوں کا کہنا یہ ہے، یہود کا کہنا یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو ولد الزنا ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کوئی شوہر نہیں تھا، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت مریم کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے. تو دونوں کے عقیدے میں شدید اختلاف ہے. اور پھر جو ہے ایک تو اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، ایک ولد الزنا، اور پھر اسی پیغمبر کو جو ہے یہودی حکومت رومن امپائر نے تو پھانسی تک دے دینے کا فیصلہ کیا تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچا لیا اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے جو لٹکا دیا. تو یہ معاملہ ہے. پھر جو ہے اب حالات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف ان کا گٹھ جوڑ ہو گیا، ان کی دوستی ہو گئی. علامہ اقبال کا ایک شعر کا جو ایک مصرع ہے، وہ تو پہلا مصرع مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے ڈھونڈنا پڑے گا، کہ فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں، فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں، یعنی عیسائیوں کی جو رگے جان ہے وہ پنجے یہود میں، یہود کے پنجے میں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ جو ہے یعنی یہود کی تعداد کتنی کم ہے کہ کہا جاتا ہے، مولانا مودودی نے بھی جو ہے خطبے میں لکھا ہے، ایک عنوان ہے ان کا کہ آج مسلمان ذلیل کی. اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ عرب کے تمام مسلمان مل کر اگر ایک ایک کنکر پتھر پھینکے تو جو ہے یہود پتھر میں ہی ڈوب جائیں گے، حالات ہو جائیں گے. اتنی کم تعداد، لیکن ان کی پشت پر، ان کے جو ہے سپورٹ میں پوری عیسائی دنیا کھڑی، پوری دنیا عیسائی دنیا کھڑی. آج آپ کو معلوم ہے کل جو ہے یونین میں جو ہے ووٹنگ ہوئی ہے کہ جنگ بندی کی جائے یا نہ کی جائے. تو جنگ بندی کے حق میں 114 ملکوں نے ووٹنگ کی اور جنگ جاری رہی. اس میں صرف 14 ممالک نے ووٹنگ کی ہے اور بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا پکش ظاہر نہیں کیا. اس میں سے ہمارا ملک بھی ہے. ہمارے ملک کا تو عجیب معاملہ ہے. دیکھیں جب حملہ ہوا 7 تاریخ کو تو فوراً پی ایم نے جو ہے اسرائیل کے سپورٹ میں رائے دی. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد جب لوگوں نے تھو کیا اور جو ہے اس سے پہلے کے جو پرائم منسٹر تھے ان کی ویڈیو نکال کے وائرل کیا، تب انہوں نے پھر اسرائیل کے مظلومین کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. پھر ان کے لیے راشن بھی بھیجا، ٹرک بھی بھیجے یہاں سے. پھر اس کے بعد ابھی جو ہے انہوں نے کوئی پکش ظاہر نہیں کیا. یعنی جو سورہ النساء میں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے، مفاد پرستی دیکھیں گے کہ اپنا مفاد کدھر جو ہے پوشیدہ ہے. تو یہ اس کے بعد ابھی دیکھیے کہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ یہود اور نصارہ آپس میں دوست ہیں. تو اب جو ہے 21ویں صدی میں یہ آیت جو پیشن گوئی والی آیت تھی اللہ کے رسول کے دور میں، یہ پیشن گوئی آج جا کے ثابت ہو گئی. آج یہود اور نصارہ کے درمیان اتنی گہری دوستی ہے، اتنی گہری دوستی ہے جتنا ایک مسلمان ملک کی گہری دوستی دوسرے مسلمان ملک سے ہونی چاہیے. امریکہ کا جو ڈیفینس منسٹر آیا اسرائیل، تو اس نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ میں جو ڈیفینس منسٹر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں اس حیثیت سے آیا ہوں کہ تم یہود ہو میں بھی یہود ہوں اور میں تمہارا سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. کیوں 57 ممالک میں سے کوئی ملک کا ڈیفینس منسٹر جا کر کے اسرائیل سے یہ نہیں کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے تمہارا سپورٹ میں آیا؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ رہا. اور جو تمام مسلم ممالک کا جو فوجی ایک فارم بنا تھا، وہ آئی سی جسے بولتے ہیں، تمام 57 ممالک کے جو ہے آرمی اس جو ہے کمیٹی میں، لیکن اس کمیٹی کا کیا کام ہے؟ کیا اس کو اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم فلسطین کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، چاہے ہمارا ملک کا بٹا لگ جائے، چاہے سارے لوگ شہید ہو جائے، چلے گا. اور آپ کو معلوم پاکستان میں کچھ نہیں بول رہا ہے. پاکستان سے ہر معاملے میں جو آگے بڑھ کے بولتا ہے، اس معاملے میں کچھ نہیں بول رہا پاکستان. قطر اس معاملے میں بہت بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے. قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اسرائیل سے ان کے تعلقات بھی بہت ہیں، پھر بھی وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے بول رہا ہے. اسی طرح سے ترکی کو دیکھیے، ترکی بھی بول رہا ہے. تو اس طرح سے یہود اور عیسائیوں کی جو دوستی ہے، آپس کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ابھر کر سامنے آ گیا. اور بہت سارے جو ان کے پکش کے ممالک ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن فلسطین اور فلسطین کے مظلومین کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کون کھڑا ہونا چاہیے. اب دیکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کل سے
कल जो है परसों 6 बजे से लेकर के पूरा जो है मोबाइल कनेक्शन, टावर और जो है न्यूज़ चैनल में सब कुछ जो है उन्होंने कट कर दिया था, पूरा अंधेरा कर दिया था। और उसके बाद 6 बजे शाम होते ही सुरंग पे हमला किया था, लेकिन हमले का उल्टा असर हुआ। अल्लाह ताला की तारीफ हुई कि चंद ही लोग जो है मरे हैं फलस्तीन के, और उनका जो टैंक था उसको उड़ा दिया अंधेरे में भी। और उसके बाद आज पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, लंदन में एहतजाज हुआ, पेरिस में एहतजाज हुआ है, बेल्जियम में एहतजाज हुआ और बहुत सारे दूसरे ममालिक में, तब जाकर के दबाव बढ़ा है, फिर टावर वगैरह को बहाल किया। आज फिर आज की न्यूज़ आ रही है और वो अच्छी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि बहुत कम फलस्तीनियों को यानी कल से लेकर के आज तक जो है शहीद कर पाए, बाकी उनके बहुत सारे लोग मरे। कहा जाता 1400 या अब तक तो 1400 फिगर दे रहे हैं, लेकिन दूसरे मीडिया वाले बता रहे हैं कि कम से कम जो उनका भी 1000-10,000 मरे होंगे कम से कम, तो वो नहीं आ रहा है सामने। तो इस बात से अब ये आयतें क्यों है कुरान में? ये आयतें हमारे हुक्मरान नहीं पढ़ते होंगे, सऊदी अरब की जुबान है, कतर की जुबान है, बहुत सारे लोगों की अरबी जुबान है, क्या वो नहीं पढ़ते होंगे? जरूर पढ़ते होंगे। लेकिन जो दुनिया की मोहब्बत है और जो वहन है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि वहन, दुनिया की चाहत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की रौनकें दिल में ऐसी बस जाएगी कि आदमी मौत को देखकर थर्रा जाएगा। और वहीं पे आप फलस्तीन के लोगों को देखें, बम जो है आसपास बमबारी हो रही है, वहीं पर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। जिंदा ईमान देखिए कैसा होता है, हम तो ताज्जुब होता हम देखते हैं कि वहीं पे एक आदमी जो आपने भेजा था शायद वो वीडियो, एक जो है एक नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, उनके घर के सारे अफराद शहीद हो चुके हैं। शहादत की खुशी में हम लोग सुनते हैं तो रोक के खड़े हो जाते हैं। शहादत की खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बताइए उम्मत को जगाने के लिए क्या उसका पैगाम काफी नहीं है? कितना बेहतरीन उसका जो पैगाम। एक बुढ़िया का भी जो है वीडियो वायरल हुआ है, एक बुढ़िया एक स्टिक ली हुई है, टेकते हुए जा रही, और उन्हीं के सामने जो इजराइल के बहुत सारे जो है फौजी है उसको स्टिक से मार रही है और कह रही है मैं जानती हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं दुनिया वालों को जगाना चाहती हूँ कि देखो मैं इस उम्र में, जिस उम्र में अल्लाह ताला भी हमसे कुछ पूछने वाला नहीं है कि तुम जिहाद में गए थे कि नहीं, तुमने दिफा किया था कि नहीं, तो मैं दुनिया वालों को इस स्टिक के जरिए से जगाना चाहता हूँ कि मैं इस स्टिक से, इस कमजोर छड़ी से मैं इसराइल के फौज को भगाना चाहता हूँ। दुनिया वालों तुम जानो। तो ये सब जो है, और ये बात भी याद रखिए, जितने जंग तवील होंगे, तवील जंग जो जितना लंबा होगा उतना जो है फलस्तीन को फायदा होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि अभी इजराइल की तरफ से नेतन्याहू पर बहुत दबाव पड़ रहा है कि वो हमास के लोग जो है हमारे कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार है। अमेरिका की 2 औरतों को छोड़ दिया, हमारी 2 खवातीन को छोड़ दिया, तो वो तो कह रहे हैं कि बमबारी बंद करो, हम छोड़ देंगे, तो तुम बमबारी बंद कर दो। अब नेतन्याहू इंतहाई खतरनाक चालाक आदमी है, वो अगर बमबारी अगर बंद कर दे तो फिर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा कि जो 7 तारीख को मिस्टेक हुआ था और हमास जो है इजराइल में घुस के हमला किया, तो वो किस वजह से हुआ, किसका फेलियर था? क्या नेतन्याहू की कमजोरी थी या फौज की कमजोरी थी? किस बात की कमजोरी थी? तो ये चाहता है कि आवाम का ज़हन इधर ही भटका रहे और हमारी कमजोरी पर ना आए, और जंग अगर बंद हो जाती है, और हमास के अपनी ये फायदा है कि हमास के बहुत सारे, फलस्तीन के बहुत सारे मजलूम लोग, बेकसूर लोग इसराइल के जेल में बंद, तो ये बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि तुम जो हमारे कैदियों को छोड़ो, हमारे बेकसूर लोगों को छोड़ो, तो हम जो है तुम्हारे कैदियों को, तुम्हारे जो बंधक बने हुए लोगों को छोड़ेंगे। तो जितना जंग जो है तवील खींचेगी, जितना लंबा खींचेगा, उतना जो है फलस्तीन और हमास को फायदा होने वाला है। सियासी तौर पर तो इसराइल ये जंग हार चुका है, आप इस बात को याद रखिए। क्यों? क्योंकि उसका कहना है पूरे जो है वेस्टर्न जो है कंट्रीज में कि हम जो शेर हैं, हम जैसा कहेंगे वैसा होगा, हमारे पास जो आयरन डोम है, बहुत सारे जदीद हथियार हैं, हमारे ऊपर परिंदा पर मारने से पहले हम उस परिंदे को जला देंगे। लेकिन क्या हुआ? अब तो वो इस मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है।
اور نہ ہی اتنے بڑے بڑے دعویٰ کرنے کے قابل ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس وہ ہے. ارے تمہارے پاس کیا ہے؟ مظلوم حماس نے جو ہے تم کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اب تم کس بات کا اعلان کرتے پھرو گے؟ تو وہ تو منہ چھپائے پھر رہا ہے. سیاسی میدان میں حماس اور فلسطین جیت چکا ہے. سیاسی میدان میں اسرائیل بری طرح ہار چکا ہے. وہ کہیں نہیں کہہ سکتا کہ ہم بڑے آرام ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے. اور دیکھیے ایک بات بھی یاد رکھیے کہ جنگ کے معاملات میں کیا ہے، معاملات میں فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کسی بھی جنگ میں جانی نقصان مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کوئی بھی جنگ ہو. اب القدس کو آزاد کرنا، مسجد اقصی کو آزاد کرنا، کیا یہ جو ہے چھوٹا کام ہے؟ انتہائی بڑا کام. اس کے لیے کتنی جانی قربانی اور مالی قربانی درکار ہے تو اللہ کو معلوم. اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اہل فلسطین کے ساتھ ہے. نہتے لڑ رہے ہیں، اور یہ ایک ہفتے ایک مہینے کی جنگ تو نہیں ہے، سالوں سے لڑ رہے ہیں، صدیوں سے لڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہے تبھی تو لڑ رہے ہیں. پتھر سے توپ کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پتھر سے بندوق کی گولی کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تائید اور نصرت ہے. مسلمانوں کو جگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فلسطین ہم مسلمانوں کا ہے. پوری امت مسلمہ کا ایمانی روحانی تعلق ہے. فلسطین کے لوگ تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جنگ تو تمام امت مسلمہ کو لڑنا چاہیے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں، ہم پر احسان کر رہے ہیں. ہمیں جہاں بھی موقع ملے ان کی بہادری، ان کی شہادت اور ان کا چرچا جو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. اور یہ کہنا چاہیے کہ اسرائیل صرف فلسطین پر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ ظالم ہے، پوری انسانیت کا ظالم ہے. آج اس ملک کو برباد کر رہا ہے. جب یہ ملک برباد ہو جائے گا تو یہ ایک ملک کو ٹارگٹ کرے گا، یہاں تک کہ اس کے جو حکومت، اس کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے مدینہ تک میں ہم قبضہ کریں گے، خیبر، مدینہ، طائف تک میں ہم قبضہ کریں گے. تو جو سعودی عرب کے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ان کی بھی باری آنے والی ہے، تب جو ان کا ساتھ کون دے گا؟ تو اس طرح سے معاملہ ہے. اور جو ہے اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو آج ہے القدس کی مسجد اقصی کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس بہادر فلسطینیوں کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اور قرآن میں جو یہود کی تاریخ بیان کی گئی ہے، نصارہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے، ان تاریخوں کو جو ہے امت کے سامنے، امت کے نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم.